بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ قرآن پاک کا یہ 21واں پارہ بھی مختلف صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے، جس کا آدھا حصہ وہ پچھلے پارہ کے اندر 20ویں پارہ کے اندر گزرا تھا۔ یہاں پر بھی اس کا بقیہ حصہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کا جو یہ حصہ ہے، اس کے اندر جو عمومی مضامین ہیں، سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ یہاں پر نماز کی فضیلت کا بیان ہے، اور نماز اور تلاوت کرنے کا حکم ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ جو ہے مضمون ہے یہاں پر وہ بیان کیا گیا ہے، پھر اس میں نماز کی فضیلت بھی اسی کے تحت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر نضر بن حارث کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس موقع کے اوپر نازل کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو عذاب ضرور ان پر آ جاتا، اور ضرور ان پر عذاب اچانک آئے گا اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر پارے کے اندر دیگر کچھ مضامین ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اسی سورہ کے اندر موت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب ہماری طرف پھرو گے، یعنی ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے یہاں پر اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم آ جاتی ہے۔ سورہ روم یہ مکیہ ہے، اور اس سورہ روم کا نام روم اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ روم جو تھا یہ عیسائیوں کا ایک ملک تھا، عیسائیوں کی مملکت تھی، جس کا صدر مقام یہ قسطنطنیہ۔ اس کی جو ابتدا ہے سورہ روم کی وہ دو پیش گوئیوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نمبر ایک کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی یہ ان بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور دوسری یہ کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ اب یہ جو تھی یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہو گئی یہ والی پیش گوئی، اور جو دوسری تھی جو روم والا تھا وہ یہ معاملہ تھا کہ روم کی جو جنگ تھی وہ ایران کے ساتھ جاری تھی۔ ایران کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے وہ چونکہ مجوسی تھے، اور عرب کے جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، جبکہ روم کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے یہ چونکہ عیسائی تھے تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مسلمان وہ چاہتے تھے کہ ان کا غلبہ ہو۔ لیکن جب ان کی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر جو رومی ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور وہ مغلوب ہوتے ہیں تو یہ لوگ آتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور انہیں آ کر کہتے ہیں ہم امی ہیں اور وہ لوگ بھی امی ہیں، تو تم بھی اہل کتاب ہو اور وہ بھی اہل کتاب ہیں، یعنی تمہاری بھی کتاب ہے قرآن ہے اور ان کی کتاب ہے، ان کی جو اپنی مذہبی کتاب ہے، تو تمہارا وہ ایک اتحاد ہے اور ایک ہمارا ہے، اور ہم تمہارے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان قریب جو ہے یہ رومی جو ہیں یہ ان لوگوں کے اوپر یہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ پھر توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی 7 نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی ان میں سے نشانی یہ ہے کہ اشیاء کو ان کی ضدوں سے پیدا فرمایا گیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندہ کو وہ مردوں سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو وہ زندوں سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها کذالک وکذالک تخرجون، اور زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ۔ پھر اسی طرح اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ اور یہ جو مضمون ہے انسان کی تخلیق کا یہ ہم
اپنے موضوع کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیچھے کور کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زوجین کی محبت کو پیدا فرمایا ہے، یہ بالترتیب آیت نمبر 19، 20 اور 21 کے اندر بیان ہوتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنائی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے وہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِلْعَالَمِينَ، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر دن اور رات کی جو مرحلے ہیں ان میں نیند ہے، روزگار کی تلاش ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، پھر تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب بھی تم نکل پڑو گے، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کوئی آسمان اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے زیر حکم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ نے اپنی توحید کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اشیاء کو ان کی ضدوں سے پیدا کرنا، انسان کی پیدائش کو مٹی سے کرنا، اور زوجین کی آپس میں محبت، پھر زمین اور آسمان کی پیدائش، نمبر 5 رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، نمبر 6 بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، اور نمبر 7 زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ اس کے بعد پھر سورہ لقمان آ جاتی ہے، اور سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 جو اس کے مضمون ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ان 3 مضمونوں کو یہاں پر مضامین کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نمبر 1 اس میں توحید کے اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل دیے ہیں کہ بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو وہ پیدا فرمایا ہے۔ پھر یہاں پر سورہ لقمان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ لقمان جو ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہو کر آیت نمبر 27 اور 28 یہاں تک ان کے علاوہ جو ہے یہ مکی ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ مدنی ہے اور باقی یہ مکی ہے۔ اسی سورہ کا جو سورہ لقمان اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے جو تفصیل کے ساتھ ہے، تو انہی کی مناسبت سے اس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر اس میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان جو ہیں یہ جو مشہور مورخ ہیں محمد بن اسحاق، ان کے نزدیک جو حضرت لقمان ہیں ان کا نسب یہ ہے لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تارخ، اور حضرت وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب کے بھانجے ہیں، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ خالہ کے فرزند تھے۔ بہرحال حضرت لقمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر وصیت فرمائی جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی وصیت یہ ہے کیا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری وصیت تھی وہ یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئے گا۔ اس کے بعد تیسری وصیت فرمائی
کہ نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، پھر عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تکبر سے وہ یہاں پر بچنے کا بھی فرمایا ہے، پھر معتدل چلنے کا حکم دیا، اور مناسب آواز میں بات کرنے کا یہاں پر وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آ جاتی ہے، اور سورہ سجدہ کے اندر وہ قرآن کی عظمت کے اوپر کچھ باتیں آ جاتی ہیں، پھر توحید کی دلائل ہیں۔ یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی یہ جو پارے ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، ان کے اندر بار بار توحید کا جو مضمون ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بار بار یہ توحید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید جو ہے یہ کتنا اہم چیپٹر ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔